حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ رب العزت کا ارادہ ہوا کہ میں پہچانا جاؤں تو اللہ نے مجھ محمد کے نور کو پیدا کیا۔ اب یہ نور کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرمایا اے نور بتا تو صحیح تو کون ہے۔ اللہ وہ نور سے فرما رہا ہے، نور محمدی سے، کہ اے نور بتا تو کون ہے۔ تو وہ نور بولا کہ اے اللہ میں بندہ ہوں تو وہاب ہے۔ تو اللہ نے کہا اے نور بتا یہ بندہ کون ہوتا ہے اور وہاب کون ہوتا ہے۔ تو وہ نور کہنے لگا کہ مولا بندہ وہ مملوک ہے جس پر ہر وقت اپنے رب کی فرما برداری کرنا لازم ہو جاتا ہے، اپنے رب کے حضور کھڑا رہتا ہے، رب کی عنایتوں میں زندگی گزارتا ہے، رب کے فضل میں اپنے آپ کو ڈبو دیتا ہے، رب کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے، وہ بندہ میں ہوں۔ اور وہاب تو ہے، اور وہاب کی شان یہ ہے کہ بلا حساب و کتاب جو چاہے جتنا چاہے جیسا چاہے اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے، اور وہ وہاب مولا تو ہے۔ اب اللہ خوش ہو گیا۔ خوش ہونے کے بعد اللہ نے کہا اے نور بتا تو صحیح تو کیا چاہتا ہے۔ تو خدا کی اتنی تعریف کر دیا کہ وہاب وہ ہے جو بے حساب و کتاب دے دینا، تو اب بتا تو صحیح تیرے کو کیا ہونا۔ تو وہ حضور پاک علیہ السلام کا نور ارشاد فرماتا ہے اے اللہ میں کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے وہ نام بتا جن کو پڑھ کر میں تیری یاد کروں، میں تیرا ذکر کروں، میں تیری فریاد کروں۔ اے اللہ وہ اسما بتا، وہ نام بتا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جیسا خدا کو منظور ہوا اللہ نے اس نور کو وہ نام بتا دیے۔ ہزاروں سال تک خدا تھا اور مصطفیٰ کا نور تھا، خدا اور نور میں جو سنگم تھا اللہ بہتر جانے کیا کیا معاملہ ہوا۔ کوئی شے نہیں تھی، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں تھا اور خدا تھا۔ یہی خلوت میں کئی سال ہم گزار دیے۔ اب اس کے بعد وہ نور اللہ سے ارشاد فرمایا اے اللہ بتا تو صحیح عبادت کی کیفیت کیسی ہے میری۔ اے اللہ کیا میری عبادت تیری بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے؟ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی ایک مکان بنا، کوئی آئینہ خانہ بنا کہ اس میں رہ کر مولا میں تیری عبادت کرنا۔ عزیزان محترم جب کچھ نہیں تھا تو خدا کے بعد نور محمدی تھا۔ اب حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک چراغ بنایا جس کا نام مصباح العزا رکھا، ایک آئینہ خانہ بنایا اور اس چراغ میں حضور کے نور کو رکھ دیا، اور وہ نور کو لٹکا دیا اللہ نے۔ اس نور کے اوپر پورے عرش کو اللہ رب العزت حضور کے نور سے پیدا کیا، اور وہ چراغ کو جس کے اندر حضور کا نور تھا وہ عرش کی ساق میں بیچوں بیچ اللہ لٹکا دیا۔ کوئی چیز نہیں تھی میرے بھائی، عرش کے بیچوں بیچ نور محمدی لٹکا ہوا ہے۔ اب وہ ذکر بھی کیسا کر رہا نور؟ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ نور مبارک جب اس چراغ میں چلا گیا جس کا نام مصباح العزا تھا، وہ چراغ میں جا کر اب وہ ذکر شروع کر رہا ہے۔ کون سا اس کا پہلا ذکر؟ اللہ 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 اللہ۔ عزیزان محترم یہ اللہ اللہ کا ذکر کتنے سال چلا؟ 100 سال نہیں چلا، 200 سال نہیں چلا، 300 سال نہیں چلا، 1000 2000 4000 نہیں چلا، اجی کتنے سال چلا؟ تو آمینہ کے لال نے کہا میرے نور نے وہ مصباح العزا میں رہ کر 10,000 سال نہیں 12,000 سال اللہ رب العزت کا ذکر کیا۔ خالی نام اللہ اللہ کو وہ نور 12,000 سال تک جگتا گیا۔ 12,000 سال میرے بھائی، 100 سال 200 سال 1000 2000 سال نہیں، 12,000 سال تک اس چراغ میں نور رہ کر مصطفیٰ کا صرف اللہ اللہ پڑھتا گیا۔ اس کے بعد جب 12,000 سال ہو گئے، رحمان 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 سلسلہ چلتا گیا ضرور ذکر کا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ 12,000 سال تک میرے نور نے رحمان رحمان کا ذکر کیا۔
پھر یہ 12,000 سال پورے ہو گئے، رحیم رحیم کا ذکر 12,000 سال۔ روایتوں میں اب تک آپ پڑھے تھے اللہ کے نام 99 ہے بلکہ، لیکن جب حدیثیں اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلتا کہ 99 نام مشہور ہے، لیکن 1000 سے زیادہ اللہ رب العزت کے نام۔ اب وہ اصل تعداد مصطفیٰ کو معلوم اور خدا کو معلوم۔ تو 1000 سال سے 1000 سے زیادہ اللہ رب العزت کے ناموں کو وہ نور 12,000 سال تک جگتا گیا۔ خدا کے بعد مصطفیٰ کا نور بنایا گیا اور خلوت میں یہ معاملات ہو رہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد وہ نور اللہ کے نام جگتے 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 ایک نام کے پاس آ کے پہنچ گیا، القہار، زبردست قہر والا، زبردست بندوں پر گرفت کرنے والا۔ یہ نام کی ہیبت، وہ نام میں جب وہ نور مبارک ذکر کرتے کرتے ڈوب گیا تو اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اس نور پر ہیبت طاری ہو گئی، اس میں قہار کی ہیبت وہ نور پر طاری ہو گئی، اور اس نور نے کہا کہ یہ نام تمام چیزوں کی ہلاکت کو بتاتے ہیں۔ اللہ کا قہر یہ نور ظاہر کرتے ہیں، یہ نام ظاہر کرتا ہے۔ تو وہ نور پر جب ہیبت طاری ہو گئی نور مصطفیٰ پر، تو اس ہیبت پہ پسینہ چھوٹا نبی کے نور کا۔ وہ پسینہ کیا تھا؟ تو حضور فرمائے کہ وہ نور سے نور کے قطرے ٹپکے۔ اے ہے وہ نام قہار کی ہیبت نور پر پڑی تو اس قہار والے نام کی ہیبت پڑنے پر جو نور کے قطرے گرے، ان قطروں سے اللہ حضرت آدم کے نور کو پیدا کیا، اللہ حضرت نوح کے نور کو پیدا کیا، حضرت شیث کے نور کو پیدا کیا، اللہ نے ابراہیم کے نور کو پیدا کیا، اسحاق کے نور کو پیدا کیا، اسماعیل کے نور کو پیدا کیا، داؤد و سلیمان کے نور کو پیدا کیا، اللہ نے شعیب کے نور کو پیدا کیا، اللہ نے موسیٰ و ہارون و عیسیٰ کے نور کو پیدا کیا۔ الغرض وہ قہار والے نام کے پسینے، اس نام کی ہیبت جب نور مصطفی پر پڑی تو وہ نور کے قطروں سے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو نبیوں کا نور نور مصطفیٰ کے گرتے قطروں سے بنایا گیا۔ اب اس کے بعد 1,24,000 نبیوں کے نور کو اللہ پیدا کر کے کیا کرا معلوم؟ ہر ایک ایک نور کو ایک ایک مصباح چراغ میں لگا دیا اللہ تعالیٰ۔ بیچ میں مصطفیٰ کا نور، اطراف و اکناف میں پورے 1,24,000 نبیوں کا نور لٹکا ہے۔ جس طرح آپ دیکھو، اب تو دیہاتوں میں دیکھ سکتے ہیں آپ، شہروں میں نہیں دکھتا آپ کو، ایک چاند بڑا سا چمک رہا ہے۔ چاند کی مثال دینا جو ہے شان کی تقصیر ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک چاند آسمان میں، اس کے ارد گرد کتنے ستارے رہتے، وہ کیسا جلوہ رہتا چاند کا، پھر اطراف میں ستارے جو ٹمٹماتے، چمکتے دمک دمکتے دکھتے آپ کو۔ پھر وہ منظر کیسا ہوگا؟ پورے عرش اعظم پر بیچ عرش میں مصطفیٰ کا نور ہے، اطراف و اکناف میں تمام نبیوں کا نور چمک رہا ہے۔ اب وہ نبی کے نور کیا کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یہ رحمان کا ذکر کر رہے ہیں، اور شاگردوں کی طرح ان کو دیکھتے دیکھتے ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جب رحیم بولتے تو سن کے یہ بھی رحیم کا ذکر کرتے، شاگردوں کی طرح نور محمدی کے زبان سے ذکر نکلتا دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، پورے اسماء مبارکہ کا ذکر حضور پاک علیہ السلام کر لیے۔ اب کر لینے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ مصطفیٰ میں تم سے خوش ہو گیا، میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، میری معرفت حاصل کی جائے، میں نے تم کو پیدا کیا اور تم نے میرا ذکر کر کے مجھے راضی کر دیا۔ اے مصطفیٰ بتاؤ تو کیا چاہتے ہو، اس انعام کا بدلہ کیا چاہتے ہو؟ تو عزیزان محترم وہ نور کیا کرا معلوم؟ 2 رکعت نماز ادا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایسی تجلیات وہ نور مصطفی کو حاصل ہوئی کہ اب وہ نور نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ کیسی رکعت؟ حضور کے نور نے 2 رکعت نماز پڑھی شکرانے کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ نور مبارک شکرانے کے لیے اللہ اکبر کہنے لگا، جب قیام میں تھا
تو روایت میں آتا ہے 1000 سال تک وہ قیام میں ہی ٹھہرا رہا. جب رکوع میں گیا تو 1000 سال تک رکوع میں رہا. سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر قومے میں آیا, 1000 سال تک قومہ کیا. پہلا سجدہ کیا, 1000 سال سجدے میں رہا. سجدے سے اٹھا, 1000 سال تک خدا کی تسبیح میں تھا. دوسرا سجدہ 1000 سال تک. ایسے ہی 1000 تک 2 رکعت پوری نمازیں ادا فرمایا انہوں نے. جب اتحیاتو میں بیٹھا تو پورا اتحیات قادے میں 1000 سال وہ نور گزار دیا. اب اللہ رب العزت کی رضا, اس کی رحمت ایسی جوش میں آئی کہ اللہ نے کہا کہ اے میرے نور فرما تو صحیح تو کیا چاہتا ہے, جو تو چاہے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا. تو نے ایسا شکرانہ اور ایسی عبادت کی ہے کہ تیری عبادت پر تیرا خدا راضی ہو گیا, اب مانگ تو کیا مانگتا ہے. تو حضور پاک علیہ السلام کے نور نے فرمایا اے اللہ مجھے چند قرائن کے ذریعے سے, چند علامتوں کے ذریعے سے مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا تو مجھے روئے زمین پر بشری لبادہ پہنا کر بھیجے گا, اور جب دنیا پر مجھے بھیجے گا تو مجھے ایک امت عطا کرے گا. وہ امت صبح قیامت تک چلے گی, کثیر امت ہوگی. اے اللہ اس امت میں کئی گناہگار بھی ہوں گے, خطاکار بھی ہوں گے, سیاہکار بھی ہوں گے. اے اللہ وہ تیرے نام کا کلمہ تو پڑھیں گے لیکن مولا وہ گناہوں کی وجہ سے تیری نافرمانی کرنے لگیں گے. اے اللہ میں نے جو عبادتیں کی ہیں, جو شکرانہ پڑا ہے, اے اللہ تو اس سے راضی ہو گیا. اے اللہ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے, اے اللہ میری امت کو بخش دے, یہی میرے لیے کافی. اے یہ حضور پاک علیہ السلام کے نور نے کہا مولا میں کچھ نہیں چاہتا, میری امت کی مغفرت چاہتا. اجی مصطفیٰ کو بھی دھرتی پہ بھی نہیں بھیجا گیا, امت بھی عطا نہیں کی گئی, اور یہ نور اس وقت بھی ہمارا خیال کر رہا ہے جب بشر کا لباس بھی نہیں پہنا. اس وقت بھی امت امت کہہ رہا ہے, ربی حبلی امتی کے ترانے گا رہا ہے. اے اللہ بس میری امت کو میرے حال پہ چھوڑ دے مولا, میرے حوالے کر دے مولا. اب اچھا جب وہ نور ذکر کرتا کرتا گیا تھا نا, جیسا قہار پہ پہنچا تو نبیوں کے نور پیدا ہوئے, ایسے ہی پڑھتے پڑھتے اللہ رب العزت کے نام العدل پہ پہنچا. اس میں عدل پر وہ نور پہنچا تو اس کے بعد وہ نور کہنے لگا کہ یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت کو نام چاہتا ہے, اس کے اندر اللہ کی بہت بڑی نعمت خیر کثیر چھپا ہوا ہے اس نام میں. تو نام میں ایسا وہ نور محمدی ڈوب گیا کہ وہ نور پر شرم غالب ہو گئی, حیا غالب ہو گئی. روایتوں میں آتا ہے جب اس نور پر حیا غالب ہو گئی نام عدل پر, تو وہ حیا کے مارے اس نور سے پسینے ٹپکنے لگے, یعنی نور کے قطرات ٹپکنے لگے. تو جیسے ہی نور کے قطرے گرے, اللہ ان قطروں سے تمام مسلمانوں کی روحوں کو پیدا کیا. عزیزان محترم, اب تک آپ سمجھتے تھے کہ ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں, اجی ہم بنے بعد میں, پہلے ہمارے نور کو مصطفیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا. ہم معمولی نہیں ہے میرے بھائی, آپ سمجھ رہے ہم معمولی ہے, ہماری جو روح ہے نا روح, وہ ہماری روح ایسی ویسی نہیں ہے. مصطفیٰ جانے کریم پر جب ان کے نور پر شرم غالب ہوئی, حیا غالب ہوئی اللہ کے نام کی, تو اس نور سے نور کے قطرے ٹپکے, تو ان قطروں سے اللہ ہماری روحوں کو پیدا کر. تو ہماری روح کوئی معمولی روح نہیں ہے, ہماری روح نور محمدی سے پیدا کی گئی. ہمارا اتنا بڑا مقام ہے جی, ہمارا اتنا بڑا جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آیا ہوا احسان ہے ہم پر کہ ہماری روح بھی خالی ایسی نہیں ہے. لیکن بندہ ہے کہ پاک روح لے کے دنیا میں آیا, گناہ کر کے نافرمانی کر کے وہی نبی کے نور سے بننے والی روح کو جو ہے ناپاک کرنے کے لیے تلا ہوا ہے. تو مصطفیٰ بول رہے ہیں کہ تو بھی اے مسلمان, تیری بھی روح کو میرے نور سے پیدا کیا گیا ہے. اسی لیے جسم مٹی کا ہے, مٹی میں مل جاتا, روح نور محمدی کی ہے, اعلیٰ علیین میں پہنچ جاتی جاتی. روح کو کبھی موت نہیں آتی, روح کبھی مرتی ہی نہیں. عزیزان محترم, اب اس کے بعد
اللہ رب العزت کیا کیا؟ عرش بنایا، فرش بنایا، زمین بنائی اللہ نے، جنگل و بیابان وہ نور محمدی سے بنائے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ زمین کا ہر ذرہ ذرہ کسی دوسری شے سے نہیں بنا، میرے مصطفیٰ کے نور سے بنا ہے۔ ہر مخلوق کو خدا نے نور محمدی سے تیار فرمایا۔ اجی ذرا غور تو کرو، اللہ نے جس عرش کو بنایا وہ عرش بھی مصطفیٰ کے نور سے بنا، اللہ نے جس فرش کو بنایا وہ فرش بھی مصطفیٰ کے نور سے بنا، اللہ نے آدم بنایا مصطفیٰ کے نور سے، اللہ نے نوح بنایا مصطفیٰ کے نور سے، اللہ نے 1,24,000 کم و بیش نبی بنائے تو کسی اور کے نور سے نہیں، آمینہ کے لال کے نور سے بنایا۔ اللہ نے زمین بنائی، دریا بنائے، سمندر بنائے، ہر شے اللہ بنایا تو اپنے نور سے نہیں، مصطفیٰ کے نور سے بنایا۔ اور اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نور سے محمد کو بنایا اور محمد کے نور سے ساری کائنات کو بنایا۔ جدھر جاؤ نور مصطفیٰ کو پاؤ، جہاں چاہے دیکھو نور محمدی نظر آئے گا۔ عزیزان محترم، اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں خدا تک پہنچنا ہو تو شرط یہ ہے کہ پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب تک مصطفیٰ میں فنا نہیں ہوں گے، جب تک جلوہ مصطفی نظر نہیں آئے گا، اس وقت تک خدا تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال وہ ٹاپک میں نہیں جاتا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ رب العزت جو ہے لوح کو بھی اسی نور سے بنایا، قلم بھی اسی نور سے بنایا گیا۔ اب جب اللہ عرش کو بنانے کے بعد قلم کو بنایا تو حضور پاک علیہ السلام کے نور سے جب قلم بنا تو اللہ ارشاد فرمایا اے قلم لکھ، اکتب لکھ۔ تو قلم بولا کہ مولا کیا لکھوں؟ اے اللہ کیا لکھوں مولا؟ تو اللہ رب العزت وہ قلم سے ارشاد فرمایا کہ اے قلم، ازل سے لے کر ابد تک، صبح قیامت تک جتنے بھی ہونے والے واقعات ہیں، جو جو پیش آئیں گے سب لکھ دے، ہر شے کی تقدیر لکھ دے، قیامت تک کے تمام معاملات اٹھائے جانے تک کے سارے معاملات کو لکھ دے، سب کچھ لکھ دے۔ تو اللہ رب العزت سے وہ قلم ارشاد فرمایا مولا ٹھیک ہے لکھ دیتا ہوں، لیکن ابتدا کس سے کروں؟ اے اللہ شروعات کس سے کروں؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمایا شروعات میرے نام سے کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر لکھ۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ قلم لکھنے کے لیے بسم اللہ تک لکھا تو نام اسم جلالہ کی ہیبت اس پر اتنی طاری ہو گئی، صرف اللہ لکھا تو وہ اللہ کی جلالت ایسی طاری ہو گئی، ایسی ہیبت چھا گئی کہ 700 سال تک ٹکڑے ہو کے پڑا ہوا، صرف نام خدا لکھ کے ٹکڑے ہو گیا وہ قلم، شق ہو گیا، چرا ہوا ہو گیا، 700 سال تک وہ ہوش میں نہیں آیا قلم۔ کیوں؟ ابھی خدا کا نام نہیں پڑھا انہیں، صرف نام کو لکھا تھا انہیں۔ یہ اسم جلالہ کی ہیبت ہے۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارا دل بھی گندا، ہماری روح بھی گندی، ہمارے کو جو سمجھ میں نہیں آتے یہ فلسفے، خالی بے وضو ہو کے ناپاک ہو کے اللہ اللہ بول کے بولتے رہتے، لیکن اس کی جلالت جو ہے ہر ایک پہ ظاہر نہیں ہوتی۔ تو وہ نام الہی کو لکھا، 700 سال تک بے ہوش ہو گیا میرے بھائی۔ اب جب 700 سال کے بعد اس کو ہوش آیا تو پھر وہ قلم اٹھ کے الرحمن الرحیم لکھا، تو وہ نام رحمان اور نام رحیم سے اس کو قرار ملا، اور قرار ملنے کے بعد جو تڑخ گیا تھا اب وہ جڑ گیا۔ اب جڑنے کے بعد وہ قلم اس وقت سے لے کر پورے قیامت اور اس کے بعد کے تمام معاملات لکھ دیا۔ عزیزان محترم، یہ حضور پاک علیہ السلام کی تعلق سے بتایا جاتا ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں معمولی نہ سمجھو، میں کوئی ایسا ویسا پیغمبر نہیں ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس خدا کی بارگاہ سے نور آیا ہے۔ یہ نور کون سا نور ہے؟ یہ کوئی اور نور نہیں ہے، یہ نور محمدی ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو۔ اب کئی لوگ ارشاد فرماتے ہیں مول صاحب آپ کہتے ہیں کہ آدم سے پہلے یہ نور آیا تو سب سے بڑا نور تھا،
سب سے اعلیٰ تھا، سب سے افضل تھا، سب سے برتر اور بزرگ نور تھا۔ خدا کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ رہا تو خدا نے وہ مقام اور مرتبہ نور محمدی کو عطا فرمایا۔ اتنا بڑا شان والا، اتنی بڑی بزرگی والا ہو کر پہلے آدم کہیں کو ہے، نور محمدی کہیں کو نہیں آیا۔ پہلے آنا تھا، نمبر 1 ٹاپ آف دی لسٹ رہنا تھا، کہیں کو سب سے آخری میں آیا۔ تو عزیزان محترم، حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ محدث دکن اس کی تفسیر حدیث شریف کی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو، ایک واقعہ سمجھا کے ذہنوں کو کھول رہی، ذرا غور کرو، جب تم کو پھل اگانا ہو تو سب سے پہلے جو ہے گٹلی کو زمین میں دفناتے کہ نہیں دفناتے؟ تو گٹلی پھل کی اصل ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو زمین میں پیڑ اور اس پر پھل اگانے کے لیے گٹلی کو زمین میں بوتے، تو گٹلی اصل ہے، وہ پھل حاصل کرنے کے لیے گٹلی کو زمین میں بو رہا ہے، زمین میں گاڑ کے دفنا رہا ہے۔ اب وہ گٹلی سے پودا اگتا، اس پودے سے پیڑ بنتا، اور جب وہ پیڑ بنا تو پیڑ کے اوپر اب ڈالیاں نکلتی، ڈالیاں نکلنے کے بعد ہر ڈالی پہ پتے اگتے، اور ہر پتے اگنے کے بعد ایک وقت ایسا آتا کہ ان پتوں پر پھول لگتا، اور جب وہ پھول نکلے تو ان پھولوں سے پھل نکلتا، اور جب وہ پھل نکلے پھل بڑا ہوتے جاتا، بڑا ہوتے جاتا، جب پھل بڑا ہو گیا تو گٹلی آخری میں پیدا ہوتی۔ تو اصل گٹلی کی گٹلی تھی، اور جب بعد میں آئی تو سب سے آخری میں بھی پیدا گٹلی ہوئی۔ تو عبداللہ شاہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تم یہ نہ دیکھو کہ بعد میں پہلے کون آ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو اس پیڑ کی اصل کون ہے۔ سب سے اصل میں بھی گٹلی تھی، اور سب سے آخری میں پیدا ہونے والی بھی گٹلی ہے۔ تو جس طرح پیڑ کی اور پھل کی، پھول کی، پتوں کی اصل گٹلی بنی اور اس کی انتہا میں آخری بھی گٹلی بنی، اسی طریقے سے مصطفیٰ مخلوق میں سب سے پہلے بنائے گئے، اور جب تمام خدا کی قدرت ظاہر ہو گئی تو سب سے آخری میں بھی مصطفیٰ کو بھیجا دیا گیا۔ یہ قدرت کا کارخانہ ہے، یہ نظام قدرت ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کے ساتھ ایسے ایسے معاملات ارشاد فرمائے۔ تم جس نبی کی شان کو گھٹاتے ہو، جس نبی کی شان میں تقصیر کرتے ہو، ارے ہم کیا ہمارے نبی کی شان بیان کریں گے؟ ہمارے میں اتنی جرأت نہیں، ہمارے میں اتنی کوالٹی نہیں، ہماری ذات اتنی بلند اور بالا نہیں، ہم گناہگار، ہم خطاکار، ہم کیا ہمارے نبی کے ذکر کو اونچا کر دے دی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، خدا نے کہا مصطفیٰ کسی میں اتنی جرأت کہا کہ آپ کے ذکر کو بلند کرے۔ آپ کا ذکر بلند ہونے کے لیے ہم کسی کو محتاج نہیں بنائیں گے، مصطفیٰ ہم نے ہی آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کوئی اور مصطفیٰ کے ذکر کو کیا بلند کرے؟ ان کے ذکر کو بلند کرنے والی ذات خداوندی تعالی، اللہ جس کی ذات بلند کرے۔ کون ایسی ماں کا بیٹا ہے جو مصطفیٰ کی شان کو گھٹائے؟ 1500 سال گزر گئے، خدا کی قسم آج بھی غلام ویسے ہی ہے جیسے پہلے مصطفیٰ کو مانتے تھے، جیسے پہلے مصطفیٰ کی تعظیم کرتے تھے۔ ان کی تعظیم اور بڑھ رہی ہے، گھٹ نہیں رہی۔ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہل تدری کیف رفعت ذکرک، اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا رسول اللہ، درگاہ مصطفی میں جبرائیل آ گئے، کہنے لگے کہ خدا کا ارشاد ہے ہل تدری کیف رفعت ذکرک، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا، کیسے آپ کا ذکر اونچا کیا گیا، بڑھایا گیا، بلند کیا گیا؟ مصطفیٰ چاہتے تو میں جانتا ہوں اللہ کیسا ذکر کیا، بلکہ فل اسٹاپ لگا دیتے تھے۔
کیسا لگاتے تھے. وقت ختم ہو گیا, جلدی جلدی بول کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. جب حضور کی بارگاہ میں جبرائیل وحی لے کے آتے تھے تو حروف مقطعات قرآن کی آیتیں حروف ہیں, الف لام میم صاد حامیم عین سین قاف, قاف یاسین حامیم, جو بھی آپ سنتے ہیں کاف ہا یا عین صاد, اس کو بولتے ہیں حروف مقطعات. جب یہ بارگاہ رسالت میں جبرائیل لے کے آتے تو حضور فرماتے جبرائیل کیا تم یہ جان گئے حروف جو اللہ کی بارگاہ سے آئے؟ تو جبرائیل بولتے اللہ اعلم و رسول, یا رسول اللہ میں کو اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا, لانے والا جبرائیل نہیں جانا, مصطفیٰ بول رہے ہیں کہ جبرائیل میں جان گیا, میں پہچان گیا. اگر جیسا یہاں پر بولے وہاں بھی بول دیتے تھے کہ اللہ کیسا میرا ذکر بلند کیا میں جان گیا ہوں, بولے تو فل سٹاپ لگ جاتا تھا. آنے والے زمانے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا مصطفیٰ کا ذکر کیسا بلند ہوا. لیکن مصطفیٰ نے چاہا قرب قیامت ایسے لوگ جنم لیں گے جو میری شان کو میرے لائق بیان نہیں کریں گے, لہذا یہ معاملہ اللہ کی بارگاہ پہ چھوڑتا ہوں. حضور فرمائے کہ اللہ اعلم, اللہ ہی جانتا ہے میرا ذکر کیسے بلند ہوا. خدا نے آپ کے ذکر کو پردہ خفا میں نہیں رکھا. اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی, مصطفیٰ آپ کا ذکر ہم نے اس طرح بلند کیا کہ جب جب خدا یاد کیا جائے وہاں مصطفیٰ یاد کیے جائے. جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں مصطفیٰ تم یاد کیے جاتے ہو. حدیث شریف سنا رہو میرے بھائی, اٹھاؤ حدیث کی کتابیں اور نکالو یہ روایتیں. کہاں گئی علماء کی زبانوں پر مصطفیٰ کی عظمت, کہاں چھپا کے رکھ دیے اپنے جلسوں میں خدا کو یاد کرنے والے لوگوں, قیامت کی بیانیاں دینے والے لوگوں, دجال کا آنا, یاجوج ماجوج کا نکلنے کی خبریں دینے والے لوگوں. مصطفیٰ کی شان پہ لکھی ہوئی روایتیں کہاں پر چھپ گئی؟ اجی خدا تو ارشاد فرماتا ہے کہ جس مجلس میں مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو, خدا کا ذکر ہو, تو وہ ذکر مجھے قبول نہیں ہے. کہاں سے نکالے مول صاحب؟ مصطفیٰ کی حدیث سے نکالے. مصطفیٰ فرما رہی جب جب میں یاد کیا جاتا ہوں تم یاد کیے جانا لازم ہے. تو اسی لیے ہم غلاموں کا یہ طریقہ ہے کہ ہم بغیر مصطفیٰ کے ذکر کے خدا کو بھی یاد نہیں کرتے. اجی جب انہیں اپنے نام کے اپنے کلمے میں مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا تو ہم کون ہوتے ان کو چھوڑنے والے؟ لا الہ الا اللہ بولا تو محمد رسول اللہ بولنا لازم ہے اس کے اوپر. جب اپنے کلمے میں انہیں خدا جو ہے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا تو ہم کون ہوتے میرے بھائی چھوڑنے کے لیے؟